حق ہے میرا، کر لی شادی. کھیر کے آگے سزا بن گیا ہوں. پھنسایا تم نے مجھے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. موسیٰ مرا نہیں، موسیٰ مرا کیا ہے. ہیلو فرینڈ، آخرکار ڈرامہ سیریل بسمل بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے کیونکہ معصومہ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. معصومہ نے جس طرح لالچ میں زہیب کے ساتھ برا کیا اور ساتھ میں ٹی کا پورا گھر اجاڑا تھا، اب اس کی سزا کا وقت شروع ہو چکا ہے. زہیب معصومہ سے اپنی اور اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسے اعتماد میں لے کر اس کا سارا پیسہ کسی ایسی کمپنی میں لگا دے گا جو فراڈ ہوگی، کیونکہ وہ معصومہ کی بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ معصومہ کے لیے سب کچھ پیسہ ہی ہے، اسی لیے زہیب اس سے وہ سارا پیسہ چھین کر کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا اور پھر وہ معصومہ کو اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ جس پیسے کے لیے اس نے اس کی ماں اور اس کی بے عزتی کی تھی آج وہ اس کے پاس بھی نہیں رہا، کیونکہ اس نے رشتوں پر پیسوں کو ترجیح دی تھی. اب اسے احساس ہوگا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اب اس کے پاس نہ تو رشتے بچے اور نہ ہی پیسہ، لیکن اس کے اس دھوکے نے اسے ایک محبت کرنے والی بیوی دی ہے جس نے اس کے گھر کو جنت بنا دیا ہے. وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے. اسے اس جیسی لالچی لڑکی سے اب کوئی غرض بھی نہیں ہے. وہ صرف اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے لے لیا. معصومہ چیختی چلاتی رہے گی لیکن زہیب کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. لیکن معصومہ کو اب بھی امید تھی کہ کم از کم ٹی اسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو ٹی کی بقیہ جائیداد پر اس کا حق ہے جس سے وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی ہے. جبکہ دوسری طرف ٹی جو صرف معصومہ کا بچہ ہونے تک خاموش تھا، وہ بچہ ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنے والا تھا. لیکن جب انہیں زہیب کی بیوی سے پتہ چلا کہ معصومہ ان کا گھر برباد کرنے کے بعد اب زہیب پر ڈورے ڈال کر اس کا گھر بھی برباد کرنا چاہتی ہے، تو ٹی کو بہت غصہ آتا ہے. ان کے سامنے معصومہ کی اصلیت کھل کر آ چکی تھی کہ معصومہ نے صرف دولت کے حاصل کرنے کے لیے ان سے شادی کی تھی. وہ اس کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرتی رہی، وہ اس کی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے. لیکن یہ پچھتاوا تو اب ساری زندگی کا تھا. موسیٰ کو تو انہوں نے کھو دیا تھا لیکن اب وہ کسی اور کے بیٹے کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے. اس لیے وہ بہت غصے میں معصومہ کے گھر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے ان سے کبھی محبت تھی ہی نہیں. وہ اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے پیسہ حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسی پیسے کے لالچ میں اس نے موسیٰ کو بھی مار دیا کیونکہ وہ مرا نہیں، اسے مارا گیا ہے اور وہی ان کے بیٹے کی قاتل ہے اور قاتل کے لیے ان کے گھر اور دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ معصومہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو معصومہ چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح تڑپ اٹھے گی اور ٹی سے کہے گی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو ان کی جائیداد پر اس بچے کا پورا حق ہے، وہ اسے اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتے. لیکن ٹی اسے صاف صاف جواب دے گا کہ انہوں نے اپنی باقی تمام جائیداد ٹرسٹ کو دے دی ہے جس پر صرف موسیٰ کا حق تھا اور پھر یہ بچہ ہونے کے بعد وہ اسے آزاد کر دیں گے. تو معصومہ جس کی امیدوں کا مرکز ہی یہ بچہ تھا، ٹی کے اس طرح بے دخل کرنے سے معصومہ پاگل ہو جائے گی. پاگل ہونے کی وجہ سے معصومہ کا بچہ خود بخود باپ ہونے کے ناطے ٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. تو ٹی وہ بچہ ریحام کی گود میں ڈالیں گے اور انہیں کہیں گے کہ ان کا موسیٰ واپس آ گیا ہے، اس کا نام بھی وہ موسیٰ ہی رکھیں گے. اس طرح ریحام اس بچے کو دیکھ کر پگھل جائیں گے اور ٹی کو بھی معاف کر دیں گے، ایک نئی ہنسی خوشی زندگی کا آغاز کریں گی. دوسری طرف زہیب بھی اپنی ماں اور بیوی کو بتا دے گا کہ اسے معصومہ سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ صرف معصومہ کو تباہ کرنا چاہتا تھا اور اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے لے لیا. تب وہ دونوں بھی سچ جان کر مطمئن ہو جائیں گی. تو فرینڈ، اس طرح اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.